Voice of Quran, 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 voice of Quran. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحبك حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وصحبك يا نور الله. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں، کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر وہی پروگرام لے کر آئے ہیں جو ہے آپ کا جانا پہچانا، جو کہ آپ نے پہلی رمضان مبارک سے لے کر آخری رات تک اس کو ملاحظہ فرمایا۔ جی پروگرام کا نام ہے وائس آف قرآن۔ ماشاءاللہ رمضان مبارک کی مبارک راتوں میں رات تقریباً 9:30 بجے یہ پروگرام جو ہے کڈس مدنی چینل کی جانب سے پیش کیا جاتا تھا، جس کو آپ نے دیکھا۔ قرآن پاک کی برکتوں سے مالا مال پروگرام وائس آف قرآن، یعنی قرآن کی آواز۔ کڈس مدنی چینل نے آپ لوگوں کے لیے پروگرام ایک بار پھر شروع کر دیا ہے، سبحان اللہ. اور انشاءاللہ تعالی آپ ہر ہفتے یہ پروگرام دیکھ سکیں گے، جس کا نام ہے Voice of Quran. جس کا نام ہے Voice of Quran. جی ہاں، انداز یہی ہوگا کہ 4 بچے آئیں گے، ان کے درمیان مقابلہ ہوگا، اور دیکھیں آج پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی پوزیشن کون بچے حاصل کریں گے۔ تو آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور قرآن پاک کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی چند پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اب وہ 5 کون سے، ان کو ذہن میں لے کر آئیے۔ قرآن پاک کی ایک سورت ارکان اسلام کے ناموں میں سے ایک نام پر ہے، اس کا نام بتائیے۔ ارکان اسلام کتنے؟ 5۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 ہو گئے۔ ان 5 میں سے ایک نام پر قرآن پاک کی سورت ہے، سب مل کر بولیں، سورۃ الحج. وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ حج. پیارے بچوں، قرآن پاک کو کس انداز سے پڑھنا ہے؟ تیزی کے ساتھ پڑھنا ہے یا آہستہ آہستہ ٹھہر کر پڑھنا ہے؟ تو اس بات کو قرآن پاک نے خود بیان فرمایا ہے، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر کر پڑھو۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قرآن پاک خوب ٹھہر کر پڑھو، جلد بازی میں نہیں پڑھنا، ورنہ الفاظوں کی ادائیگی نہیں ہوگی، قواعد کی غلطیاں ہو جائیں گی، مخارج کی غلطیاں ہو جائیں گی، غلطی نہ ہو قرآن پاک پڑھتے ہوئے۔ اسی لیے کڈس مدنی چینل آپ بچوں کے لیے یہ پروگرام لے کر آیا ہے، جس کا نام ہے وائس آف قرآن، اور انشاءاللہ تعالیٰ قاری اعجاز صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے رہیں گے، اور یہ آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے۔ تو آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں، اور آج جو 4 بچے آئے ہوئے ہیں ان کا تعارف حاصل کرتے ہیں۔ جی نام؟ محمد حمزہ اتاری. ماشاءاللہ۔ دوسری جانب؟ محمد سہیل اتاری. سہیل اتاری۔ محمد ربیع اتاری. محمد ربیع اتاری۔ محمد رمضان اتاری. محمد رمضان اتاری۔ ماشاءاللہ۔ تیار ہیں بچوں؟ جی. تو آئیے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھائیں اور شروع کرنے لگے ہیں راؤنڈ 1۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. تو پیارے بچوں، آج سورہ بقرہ کی آپ نے 3 آیت مبارکہ کی تلاوت کرنی ہے، اور تلاوت کا انداز ہوگا ترتیل والے انداز میں۔ کوشش کیجیے گا بہت اچھے انداز سے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے قرآن پاک خوب ٹھہر کر پڑھو، تو اچھے انداز سے پڑھیں۔ اگر آپ ٹھہر کر پڑھیں گے، اچھے انداز سے پڑھیں گے، تو ایک انداز پڑھنے کا یہ بھی ہے، اور وہ ہے ترتیل والے انداز میں تلاوت کرنی ہے۔ اگر بہت اچھی تلاوت ہوئی، کوئی غلطی نہ ہوئی، تو قاری صاحب فرمائیں گے واہ میرے بچے آپ ہو گئے ایکسلنٹ، تو اس کا مطلب ہے نمبر دیے جائیں گے 100 نمبر دیے جائیں گے۔ کچھ غلطی ہو گئی تو قاری صاحب پھر فرمائیں گے آپ ہو گئے ہیں ویری گڈ 90 نمبر۔ پھر قاری صاحب فرمائیں گے کچھ اور غلطی ہو گئی، ارے آپ تو گڈ ہو گئے 80 نمبر۔ پھر قاری صاحب نے یہ فرما دیا ارے میرے بچے
کوشش اچھی کی لیکن غلطی ہو گئی، آپ ایوریج ہو گئے، تو اب نمبر دیے جائیں گے 70 تو کیا آنا ہے آج 100 اس راؤنڈ میں؟ کیا ہوں گے آپ؟ 100 یعنی ایکسلنٹ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں راؤنڈ 1۔ جی حمزہ طاری آپ سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تو آئیے پیارے بچوں، اب ان آیت کا خلاصہ سنتے ہیں۔ آج پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 سے 139 کی تلاوت کی گئی۔ پیارے بچوں، پہلی آیت میں کافروں سے فرمایا گیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح ایمان لے آؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور پیارے بچوں، اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے، اسی لیے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی طرح ایمان لانے کا فرمایا گیا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان قریب اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں پر غلبہ یعنی فتح عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پیارے بچوں، اس کے بعد والی آیت کا شان نزول یہ ہے، یعنی آیت نازل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں سے کہا کرتے تھے کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین قدیم یعنی پرانا ہے، انبیاء اکرام علیہم السلام ہم میں ہی سے ہوئے، اور اب بھی کوئی نبی ہوتا تو ہم میں ہی سے ہی ہوتا معاذ اللہ۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان سے فرمایا گیا کہ ہمارا اور تمہارا سب کا رب اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، اور ہم خالص اللہ پاک کے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، اس کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب بڑھیں گے جج صاحب کی جانب۔ جی قاری صاحب، حمزہ طاری نے کتنے نمبر حاصل کیے؟ جی ماشاءاللہ ہمارے محمد حمزہ طاری نے کوشش کی اچھا پڑھنے کی، مگر تھوڑا سا ایک تو لہجے میں جو ہے جیسے کہتے ہیں تھوڑی سی اپنے بہتری لے کے آئیں، پڑھنے کا انداز اچھا بنائیں، اور اعوذ باللہ ایک الف سے زیادہ مد اصلی کو نہیں کھینچنا چاہیے۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن، یعنی بسم اللہ میں بھی جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
یعنی حرف مدہ جو ہے نا، کھڑی حرکات حرف مدہ قائم مقام ہے، ایک الف سے زیادہ نہ کھینچیں، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اور آپ نے مد منفصل کو چھوڑ دیا، غنے وغیرہ آپ نے کمزور کیے. اور اس کے علاوہ جو ہے وَنَحْنُ آپ نے ہا میں قلقلہ کر دیا. ہا میں قلقلہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. عرف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5 ہے. تو عرف قلقلہ 5 ہے، ان 5 میں قلقلہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ قلقلہ نہیں ہو. وَنَحْنُ یہ غلط ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ تو ہا میں قلقلہ نہیں کریں گے. آپ ہو گئے ہیں گڈ، یعنی آپ کو دیں گے 80 نمبر. سبحان اللہ. سہیل اتاری نے محمد سہیل اتاری بھائی، آپ نے اچھے انداز سے کوشش کی، مگر آپ جب ربنا و ربکم پڑھ رہے تھے نا، تو اس کے اندر جو ہے نا، ایک تو ناک میں آپ کی بہت زیادہ ربنا و ربکم، تو ایسے نہیں پڑھنا. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، یعنی را کے اندر ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے. ٹھیک ہے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. اور غنے کی ادائیگی اور اچھا کریں، مخارج کا خاص خیال رکھیں. آپ کو ہم دیں گے ویری گڈ، یعنی 90 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ، زبردست زبردست، اچھی کوشش. ربیع اتاری نے محمد ربیع اتاری ماشاءاللہ اچھے انداز سے تلاوت کرنے کی کوشش کی، اور آپ نے جو پڑھا، آواز آپ کی تھوڑی خوبصورت ہے ماشاءاللہ. اور آپ اگر مخارج پر تھوڑا سا اور توجہ دیں تو آپ اور اچھے ہو سکتے ہیں. پھر بھی ہم دیں گے آپ کو ایکسیلنٹ، یعنی 100 نمبر. سبحان اللہ. زبردست. اور رمضان اتاری نے جی رمضان بھائی، آپ نے بھی اچھے انداز سے کوشش کی پڑھنے کی، مگر دیکھیں اپنی پڑھنے میں جو ہے نا، کچھ مخارج، صفات، قواعد، اس کا خاص خیال رکھیں. جلد بازی نہ کریں، اور صوت کی ادائیگی اچھے انداز سے کریں. یہ ہو گئے ویری گڈ، یعنی ان کو دیں گے 90 نمبر. سبحان. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چاروں ہی بچوں نے اچھی کوشش کی. آگے اور بھی راؤنڈ ہیں، تو اب شروع کرنے لگے ہیں راؤنڈ 2. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. جی، اور شروع ہونے جا رہا ہے راؤنڈ 2. اور اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کی ڈائس کے پاس جو ہے بزر کا بٹن جو ہے وہ لگا ہوا ہے. اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہے تو آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے، اور اگر آپ نے بزر کا بٹن دبایا اور جواب درست ہو گیا تو قاری صاحب فرمائیں گے ان کو نمبر دیے جا رہے ہیں 10 میں سے 10. 10 میں سے 10. لیکن اگر کچھ غلطی ہو گئی تو پھر نمبر مائنس بھی ہو جائیں گے. جیسی سوال آئے گا، سوال کے ساتھ ایک لفظ آئے گا جی، تو جی کے بعد آپ نے بزر کا بٹن دبانا ہے. اور آیت ہی نہیں سنا سکے تو نمبر بھی نہیں دیے جائیں گے. جی، پہلا سوال، قرآن پاک کی کس آیت میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندے اللہ پاک کی محبت میں یتیم، مسکین اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں؟ جی، محمد سہیل اتاری. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ترجمہ کنز العرفان. اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. طا کی ادائیگی اور تھوڑا پر رکھیں، غنہ وغیرہ تھوڑا اور اچھے انداز سے کریں. پھر بھی ہم 10 میں سے 10 نمبر دے دیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سوال نمبر 2، قرآن پاک کی وہ آیت سنائیے جس میں فرمایا گیا کہ مسلمانوں پر روزے فرض کیے گئے. جی ربی. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. ترجمہ کنز العرفان. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے. جی قاری صاحب. جی علیکم السلام کا تھوڑا موٹا محسوس ہوا، مگر آپ نے باریکی پڑھا ہوگا. پھر بھی 10 میں سے 10 ہی نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. سوال نمبر 3، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، یہ قرآن پاک کی کس آیت کا ترجمہ ہے؟ جی حمزہ. صراط الذين أنعمت عليهم. ترجمہ کنز العرفان. ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. جی قاری صاحب کیا کہیں گے؟ ہمارے محمد حمزہ تاری بھائی نے جو پڑھا، اس میں ایک تو ان کی ادائیگی صاد طا کی ادائیگی کمزور، اور انعمتا پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے، آپ نے الٹا کر دیا، پہلے انعمتا پڑھنا ہے، یعنی حمزہ پہلے بعد میں عین ہے، تو یہ غلطی کی ہے. اس وجہ سے انہیں دیے جائیں گے 10 میں سے 7 نمبر. چلے نمبر آئے ہیں، نمبر گئے نہیں ہیں. سوال نمبر 4،
قرآن پاک کی وہ کون سی آیت ہے جس میں ایمان لانے اور متقی یعنی پرہیزگار بننے والوں کو بہت بڑے اجر ملنے کی خوشخبری سنائی گئی ہے؟ جی محمد رمضان۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اگر تم ایمان لاؤ اور متقی بنو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ جی قاری صاحب۔ 10 میں سے 10 نمبر دیے گئے انہیں۔ سبحان اللہ۔ 5واں سوال، قرآن پاک کی ایک ایسی آیت سنائیے جس میں بتایا گیا ہو کہ ہر ایک کے لیے اس کے اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے درجات ہیں۔ جی محمد حمزہ۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال سے درجات ہیں۔ جی قاری صاحب۔ 10 میں سے 10 نمبر دیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ 6واں سوال، قرآن پاک کی وہ آیت سنائیے جس میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جی رمضان۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور بے شک ان سب کو تمہارا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ 10 میں سے 10 نمبر مزید حاصل کر چکے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 7، قرآن پاک کی وہ آیت سنائیے جس میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک غرور کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ جی رمضان۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک وہ مغروروں کو پسند نہیں فرماتا۔ جی قاری صاحب۔ ماشاءاللہ 10 میں سے 10 نمبر رمضان بھائی کو مزید دیے جائیں گے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ سوال نمبر 8، قرآن پاک کی کس آیت میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک نے ان سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے؟ جی محمد سہیل۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ان سب سے اللہ پاک نے سب سے اچھی چیز یعنی جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ 10 میں سے 10 نمبر مزید حاصل کر لیے ہیں سہیل بھائی۔ ماشاءاللہ، کتنی اچھی آیت مبارک اور کتنا پیارا ترجمہ کہ ان سب سے یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان سے اللہ پاک نے کس چیز کا وعدہ فرمایا ہے؟ جنت کا۔ اس لیے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ بھی اختتام ہوا۔ اب بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب۔ محمد حمزہ طاری نے حاصل کیے ہیں 17 نمبر۔ 17 نمبر۔ سبحان اللہ۔ سہیل رضا طاری نے حاصل کیے ہیں 20 نمبر۔ 20 نمبر۔ محمد ربیعت طاری نے حاصل کیے ہیں 10 نمبر۔ 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ اور محمد رمضان الطاری نے حاصل کیے ہیں 30 نمبر۔ 30 نمبر۔ تو اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ بھی اختتام ہوا۔ اب بڑھیں گے راؤنڈ 3 کی جانب۔ Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. جی پیارے بچوں، راؤنڈ 3 کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اسکرین کے اوپر ایک آیت مبارک نظر آئے گی، آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے 1 بائی 1۔ حمزہ تلاوت کریں گے، پھر سہیل الطاری، پھر ربی، پھر اس کے بعد رمضان، پھر اس کے بعد ایک اور آیت مبارک نظر آئے گی، آپ نے اس کی بھی تلاوت کرنی ہے اور حدر والے انداز میں۔ اگر آپ نے بہت اچھے انداز سے تلاوت کی، کوئی غلطی نہیں ہوئی تو قاری صاحب آپ کو 100 نمبر دیں گے، 100 نمبر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو کتنے نمبر لینے ہیں؟ 100 نمبر لینا ہے۔ جی حمزہ طاری آپ سے سٹارٹ کریں گے۔ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون۔ جی ماشاءاللہ، سہیل الطاری آپ کی باری۔ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ جی محمد ربی آپ کی باری۔ وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اچھی کوشش،
محمد رمضان آپ کی جانب. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. اب ماشاءاللہ تلاوت ہوئی. اب ایک اور آیت مبارک آپ کو اسکرین پہ نظر آئے گی اور اس کو بھی آپ نے اسی انداز سے پڑھنا ہے. جی حمزہ آپ سے سٹارٹ کریں. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. ماشاء اللہ جی کار صاحب چارہ ہی طلبہ اکرام نے اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. ان کی تو کوشش ہے کوئی غلطی نہ ہو، لیکن صحیح تو آپ بتائیں گے کس سے کیا غلطی ہوئی. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی بچوں نے، مگر یہ ہے کہ محمد حمزہ تاری نے جو ہے پہلی آیت میں جو ہے مد وغیرہ چھوڑ دیے اور غنے وغیرہ ان کے کمزور رہے. اور بھی تھوڑے سے کوشش کریں کہ قواعد آپ کے اور مضبوط رہیں، اچھے انداز سے پڑھیں. اور اس کے علاوہ جیسے قواعد کے ساتھ ساتھ انہوں نے لمخرجون میں خام قلقلہ بھی کیا. خام قلقلہ نہیں کرتے پیارے بچے، عرف قلقلہ میں ہی قلقلہ کرتے، اس کے علاوہ قلقلہ نہیں کرتے. اس وجہ سے آپ کو دیں گے 100 میں سے 85 نمبر. ماشاءاللہ. سہیل اتاری کے بارے میں؟ سہیل اتاری بھائی نے ماشاءاللہ دونوں آیتیں اچھے انداز سے کوشش کی، مگر تھوڑا سا جو ہے پہلی آیت میں خواہ میں تھوڑا سا قلقلہ محسوس ہوا، اور اوورال انہوں نے اچھا پڑھا، اس لیے ان کو دیں گے 100 میں سے 95 نمبر. ماشاءاللہ. ربی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ربی بھائی نے ماشاءاللہ ان کی آواز بڑی پیاری ہے، اللہ پاک انہیں برکتیں عطا فرمائے، اور اچھے انداز سے کوشش کریں کہ مد منفصل آپ کی تھوڑی سی کمزور ہوئی، کوشش کریں مد منفصل کو بھی پورا کر کے جائیں، غنے کی ادائیگی بھی تھوڑی پوری رکھیں. پھر بھی ہم آپ کو دیں گے 95 نمبر. سبحان اللہ. رمضان کے بارے میں؟ رمضان بھائی نے صرف ایک جگہ مد منفصل چھوڑی، ویسے ماشاءاللہ انہوں نے اچھا پڑھا، انہیں دیں گے 100 میں سے 100 نمبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ تھا ہمارا راؤنڈ 3. جی جو آڈینس میں بچے بیٹھے ہیں آپ لوگوں کی جانب آ رہے ہیں، اگر سوال کا جواب آتا ہو تو آپ نے ہاتھ بلند کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ زبان سے نہیں کہنا ہے. جلدی سے بتائیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟ اس طرف سے معلوم کرتے ہیں، پیچھے والوں کو دیں کھڑے ہو کر. حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے محمد. کیا ہے؟ محمد. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے محمد. بچے کا جواب درست ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کہاں ہے؟ قبر مبارک کہاں ہے؟ مزار مبارک کہاں ہے؟ جی کس کو معلوم ہے؟ آ گیا ذہن میں؟ چلیں آپ ہی بتائیں جن کا مائک. مدینے میں. سبحان اللہ. مدینہ کہاں ہے؟ مدینہ کہاں ہے؟ ہمارے دل میں. مدینہ کہاں ہے؟ ہمارے دل میں. اور مدینہ اس لیے عطار جان و دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. ماشاءاللہ. جواب درست ہے. آپ کی جانب یہ بتائیے قرآن پاک کی کتنی صورتیں ہیں؟ پہلی اور آخری صورت کا نام بھی بتانا ہے. 2 سوال ہیں، کھڑے ہو کے. نام کیا ہے؟ ایان بھائی. پہلی سورت کا نام سورہ فاتحہ اور آخری سورت سورہ ناس. صورتیں کتنی ہیں؟ 114. سبحان اللہ. ایان کا جواب درست ہے. جی جو پہلی آیت مبارک نازل ہوئی اقرا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ بتائیے مقام کون سا تھا، جگہ کون سی تھی؟ غار ہیرا. غار ہیرا کہاں پر ہے؟ مکہ شریف.
مکہ شریف یہ غار ہرا مکہ شریف میں قریب ہے، اور غار ہرا اس جو بچوں پہاڑ ہے نا، پہاڑ، اس پہاڑ کا ایک نام ہے، کاش کوئی بچہ اس پہاڑ کا نام بتا دے. یہ پہاڑ ہے، پہاڑ کے اوپر ایک غار ہے، اس غار کا نام ہے غار ہرا. یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے، کافی اوپر ہے، کافی اوپر ہے. اوپر جانے کے بعد آپ جیسے اوپر جائیں گے تو تھوڑا سا آپ پھر نیچے اتریں گے، تھوڑا سا آپ نیچے اتریں گے تو ایک غار آپ کو نظر آئے گا، ایک غار نظر آئے گا. یہ ہے غار ہرا، یہاں پہ نازل ہوئی تھی. اس پہاڑ کا نام کیا ہے جس کے اوپر یہ غار ہے، غار ہرا؟ یہ کون بتائے گا؟ ارے واہ، جبل نور. جبل نور. کیا بولنا ہے؟ جبل نور. وہ کون سا پہاڑ ہے جس پہ غار ہرا ہے؟ جبل نور. جواب درست ہو چکا ہے. جی میرے بچے یہاں سے اب سوال کرنے لگے ہیں. یہ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام. یہاں سے چلیں آپ بتا دیں. حضرت عبداللہ آپ کے والد اور حضرت بی بی آمنہ آپ کی والدہ. سبحان اللہ. دادا کا نام؟ حضرت عبد المطلب. پر دادا کا نام؟ ہا الف شین میم. حضرت ہاشم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زبردست زبردست، ماشاء اللہ. تشریف رکھیے. آئیے اپنے پروگرام کو مزید آگے کی جانب بڑھاتے ہیں اور شروع کرنے جا رہے ہیں راؤنڈ 4. Voice of Quran, voice of Quran, voice of Quran. جی پیارے بچوں، راؤنڈ 4 کا طریقہ کار یہ ہوگا، یہ بھی ہے بزر راؤنڈ. اگر آپ کو سوال کا جواب آتا ہے تو آپ نے بٹن کو پریس کرنا ہے، بٹن کو دبانا ہے تو آپ کے قریب جو لائٹ ہے یہ روشن ہو جائے گی اور آپ نے جواب دینا ہے. تو کچھ بھی سنا جا سکتا ہے، کہیں سے بھی سنا جا سکتا ہے. تو تیار ہیں آپ لوگ؟ جی. جی قاری صاحب میں چاہوں گا پہلا سوال آپ کی جانب. تیسرے پارے کی اس آیت الحق من ربک فلا تکن من الممترین. جی سہیل اتاری. الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءكم الحق. بتائیے کر سب. پڑھ نہیں پائے آگے. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. جی یہ آیت ہمارے سہیل بھائی نے یہ ہے کہ بزر تو بجا دی مگر آیت درست نہیں پڑھ سکے. پہلی آیت بھی جو پڑھی نا، فلا تکم من الممترین، فلا تکن، یہاں میم صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آیا اور اچھے طریقے سے نہیں پڑھ پائے، اور پھر آگے جو ہے پورا آیت کا حصہ یہ بھول گئے. صرف انہیں 10 میں سے 2 نمبر دیے جائیں گے. چلیں جی 2 نمبر بھی آئے ہیں، لیکن کوشش کریں اچھے انداز سے پڑھنے کی. دوسرا سوال چوتھے پارے کے 10ویں رکوع سے سنائیے. جی سہیل اتاری. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی قاری صاحب. ماشاءاللہ اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی مگر بغیر حق، یہاں پر لا لکھا ہوا ہے. اگر آپ وقف کر دیتے ہیں تو کوشش کریں پیچھے سے ملا کے پھر پڑھیں، پھر بھی آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال نمبر 3 دوسرے پارے کے تیسرے پاؤ سے پڑھنا ہے. جی سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة
والله يرزق من يشاء بغير حساب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کر سب کوشش تو کی اچھا پڑھنے کی. ماشاء اللہ 10 میں سے 10 نمبر. جی سبحان اللہ. 5ویں پارے کے 15ویں رکوع سے شروع کیجئے. جی. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کر صاحب. تھوڑا سا ان یشرک شین میں کلکلہ محسوس ہوا. ان یشرک پڑھنا ہے اور ویغفر یعنی غین میں بھی کلکلہ ویغفر پڑھنا ہے. اور فقد ضل ضلالا ضاد کی ادائیگی جو ہے فقد ضل ضلالا بعیدا ضاد کو صحیح طریقے سے پورا ادا کرنا ہے. تو آپ کو دیے جائیں گے 10 میں سے 8 نمبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی کر صاحب ایک سوال آپ کی جانب سے ہو جائے. سورہ توبہ کی آیت یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین. جی ربی ربی. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جی کر صاحب کیا کہیں گے؟ آخر میں مصیر میں تھوڑا راہ پور کر دیا, باریک کرنا ہے پیارے بچے. اور وغلظ غین میں کلکلہ نہیں وغلظ علیہم, تو اس وجہ سے آپ کو دیے جائیں گے 10 میں سے 8 نمبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 7ویں پارے کے رکوع نمبر 11 سے پڑھنا ہے. جی سہیل اتاری. ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. جی آیت اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کی. من قبلک کا پہلے انہوں نے تھوڑا کاف کو پر کیا, پھر دوبارہ سے پڑھا تو باریک کر لیا, اور فأخذناہم ذال میں کلکلہ کیا. فأخذناہم ذال کو ہلانا نہیں ہوتا, اور آخر میں آیت بھول رہے تھے مگر ماشاءاللہ آپ نے پھر یاد کر کے اچھے انداز سے سنا دی. اس وجہ سے آپ کو دیے جائیں گے 10 میں سے 8 نمبر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 7واں سوال سورہ انفال کی پہلی آیت سنائی. جی سہیل اتاری. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھے انداز سے کوشش کی. تھوڑا یسألونک عن الانفال پہ تھوڑا مجھے ایک محسوس ہوا حمزہ عین کا تھوڑا سا, مگر پھر بھی آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دیے جائیں گے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سوال نمبر 8 12ویں پارے کی آخری آیت سے پڑھنا ہے. جی وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. آیت غلط پڑھی انہوں نے. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ. جی آیت صحیح نہیں پڑھ سکے. جی کر سب تو پھر نمبر بھی کوئی نمبر نہیں دیے جائیں. نمبر بھی کوئی نہیں ملے گا. تو اس طرح ہمارا یہ راؤنڈ بھی اختتام ہوا. جی اب بڑھیں گے فائنل اسکور بورڈ کی جانب. محمد حمزہ اتاری نے حاصل کیے ہیں 182 نمبر. محمد سہیل اتاری نے حاصل کیے ہیں 241 نمبر. ربی اتاری نے حاصل کیے ہیں 213 نمبر. محمد رمضان اتاری نے حاصل کیے ہیں 230 نمبر. اور فیصلہ ہو گیا. آج پہلی پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے پیارے بچے سہیل اتاری نے, اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے پیارے بچے رمضان اتاری نے, اور تیسری پوزیشن حاصل کی ہے ربی اتاری نے, اور ماشاءاللہ چوتھی پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے پیارے بچے محمد حمزہ اتاری نے. ماشاءاللہ. تو ماشاءاللہ آج 4 بچوں کے درمیان مقابلہ ہوا. پہلی پوزیشن, دوسری پوزیشن, تیسری پوزیشن, چوتھی پوزیشن آپ لوگوں نے حاصل کی.
اور ماشاءاللہ ایک اچھے انداز سے کوشش کیجئے قرآن پاک پڑھنے کا شوق و ذوق پیدا ہو. بچوں میں ایک عادت ہوتی ہے جو دیکھتے ہیں ویسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے گھر کے بچوں کے لیے اور آپ بچوں کے لیے کڈس مدنی چینل نے پروگرام شروع کیا ہے وائس آف قرآن. جس انداز سے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں آپ نے بھی اس انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا. ہمارا کام کیا ہے؟ کوشش کرنا. اچھی کوشش کیجیے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس آج کے پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر علیہ سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جزاک اللہ خیرہ. Voice of Quran, 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 voice of Quran. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا